آداب ناظرین، میں سہیل پاشا نیوز 16 میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، اس بار جو ہے بقرعید کی نماز عیدگاہ میں ہوگی یا مسجد میں ہوگی، لوگوں میں کنفیوژن ہے، تو اس لیے میں نے کرناٹک امیر شریعت کے پاس آیا ہوں۔ آئیے جانتے ہیں کہ عید کی نماز مسجدوں میں ہوگی یا عیدگاہ میں ہوگی۔ حکومت کی جانب سے یہ قانون نافذ کیا گیا ہے اور اس سختی سے کہا گیا ہے کہ عید کی نماز میدانوں میں نہیں پڑھی جائے گی اور نہ ہی چوراہوں میں اور نہ ہی عیدگاہوں میں۔ اس لیے مسجدوں میں عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ مسجدوں میں آئیں عید کی نماز کے لیے پوری طرح مکمل ان سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے، عمدہ کپڑے پہن کر وہاں عطر لگا کر مسجد میں حاضر ہوں اور ماسک پہن کر جائیں اور پوری صفائی پاکی کے ساتھ ڈسٹنس، سماجی فاصلے کو باقی رکھتے ہوئے وہاں نماز پڑھیں، اور نمازوں کے بعد جانور کا نہ خون خدا کے پاس پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت۔ اس لیے جانور کی قربانی کرنے والوں کو چاہیے، حاضرین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اس نے امسال بھی ہم کو عید الاضحیٰ منانے اور اس میں اللہ کے نام سے قربانی کرنے جانوروں کی اور ان کا خون بہانے اللہ کے نام سے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ اس کا انتہائی فضل و کرم اور احسان ہے، ورنہ کتنے لوگ گزشتہ سال بھی اور امسال بھی اس دنیا سے چل بسے، لیکن اللہ کا فضل و کرم کہ اس نے ہم کو صحت و عافیت سے نوازا اور عید الاضحیٰ جیسی عظیم عید ہم کو نصیب فرمائی۔ اس عید الاضحیٰ میں اللہ کے نام سے جانور کا خون بہانا یہ عبادت ہے۔ حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جانور کی قربانی کے وقت آدمی اپنی نیت کو صاف رکھے، نام و نمود اور دکھاوا کا جذبہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ جانور کا نہ خون خدا کے پاس پہنچتا ہے اور نہ اس کا گوشت، بلکہ اللہ کے پاس قربانی دینے والے کا تقوی اور اس کا اخلاص اور اس کی حسن نیت پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے جانور کی قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کے حکم کی تعمیل، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہو، اور اس کے علاوہ اور کوئی نمائش
کا جذبہ نہ ہونے پائے. جو قربانی دی جاتی ہے اس قربانی میں پاکی صفائی کا لحاظ رکھا جائے. خصوصی طور پر جانور کا خون راستوں میں بہنے نہ پائے اور جانور کی گندگی راستوں میں نہ ڈالیں، بلکہ بہت ہی زیادہ احتیاط برتی جائے. جانور کی گندگی اگر ہم راستوں میں ڈالتے ہیں اور اس کا خون راستوں میں بہاتے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کو ایذا پہنچتی ہے، اور ایذا رسانی یہ اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. اللہ رب العزت اس کو بہت ناپسند فرماتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں میں اس کو سختی سے منع فرمایا. اور ایک بات ضروری یہ ہے کہ مشترکہ قربانی ہو یا انفرادی قربانی ہو، اس میں بھی لوگ احتیاط برتیں. گائے کی قربانی سے بھی حکومت کی جانب سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط برتی جائے اور نخواہ مخواہ اپنا نقصان اور خود کو پریشانی. بکرے کی قربانی دینا بہتر ہے، اور قربانی دیتے ہوئے ویڈیو گرافی کر کے تصاویر کھینچ کر اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے عام کرنا، یہ ہمارے اخلاص اور تقوی کے خلاف ہے. یہ ویڈیو گرافی کر کے اور تصویر کھینچ کر ذبح کے وقت اور اس سے پہلے جانور کی تصویر کھینچ کر لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا کہ اتنا بڑا جانور میں نے قربانی دیا اور ایسا ہوا، یہ اسلام کی حقیقت اور اسلام کی قانون کے خلاف ہے. تو اس لیے اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتنا چاہیے. تو یہ تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اگر ہم عید منائیں گے، قربانی جانوروں کی دیں گے، تو انشاءاللہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ قدس میں مقبول ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے اس قربانی کے جانور کو اللہ رب العزت قبول نہ فرما کر قربانی دینے والے کے منہ پر وہ نہ مار دیا جائے. جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، نماز اگر مقبول نہیں ہے خدا کے پاس تو اس کی نماز کو نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. تو کہ یہ بھی قربانی کا معاملہ ایسا نہ ہونے پائے، اخلاص ہو اور جتنے مستحبات اور آداب ہیں ان سب کا لحاظ کیا جائے. اور 9 ذی حجہ سے لے کر 9 ذی حجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی حجہ کے عصر تک تکبیرات تشریق کہی جائے گی ہر نماز کے بعد. اس کا بھی خاص خیال رکھیں. بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے یہ عید مبارک ہو. میں تمام حضرات کی خدمات عالیہ میں عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے یہ باعث امن و امان فرمائے، آپس میں اتحاد و اتفاق کا ذریعہ بنائے اور ہمارے دل کی کدورتوں کو دور کرنے اور محبت پیدا ہونے کا ذریعہ بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس عید کے ذریعے اطمینان اور چین سکون نصیب فرمائے. اس ملک کے اندر عید الاضحیٰ اطمینان سکون کے ساتھ ہر جگہ منائی جائے. ہم سب مل کر اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے. کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی اور کوئی بھی فتنہ کرناٹک کے امیر شریف کا یہ کہنا تھا کہ عید کی نماز جو ہے، بقرعید کی نماز جو ہے مسجدوں میں ہوگی، اور قربانی جب دیتے ہیں تو پاکی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور جب نماز کو نکلتے ہیں تو گھر سے وضو کر کے جانماز لے کے نکلیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو. مسجد میں سوشل ڈسٹینس مینٹین کیجیے. میں سہیل پاشا، کیمرہ مین رحمان کے ساتھ.